إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 166 تا 167۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد الفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا ایک عجیب منظر پیش کیا ہے، اور اس منظر میں پیر اور مرید آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور جتنے لوگ شرک کرتے ہیں ان میں سے اکثریت کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان کے متعلق ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے گناہ معاف کروائیں گے، ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو ایسا تو کوئی سلسلہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن پھر ان لوگوں کے اس نظریے کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ رب العزت نے ان دو آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب بیزاری کا اظہار کر دیں گے پیر حضرات، بزرگان حضرات، من الذین اتبعوا، مریدوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان سے وہ برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رأوا العذاب، انہیں عذاب نظر آیا ہے۔ تو یہ عذاب جو ہے یہ ساری جو ہے وہ محبتیں اور تعلقات ختم کر دے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سب اسباب ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہا انہوں نے جنہوں نے پیروی کی، یعنی مرید حضرات جو ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ پیروں کی برات کے اعلان کے بعد وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے، کما تبرؤ منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو ان کے کیے ہوئے اعمال ان پر حسرت بن جائیں گے، وہ افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، دونوں پیر اور مرید دونوں شرک کرنے والے تھے، اس لیے کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو ان آیات مقدسات کے اندر اللہ رب العزت نے سارا معاملہ کھول کر بیان کر دیا ہے، اور دوسری قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے، کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اور رہی سفارش والی بات، تو سفارش تو اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔
اللہ جسے اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور کوئی شخص اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ بات رب العزت نے کلام اللہ کے اندر بار بار کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کائنات میں آئے ہوئے ہیں، وہ جتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ جتنے مرضی نیک ہیں، اس کے باوجود وہ کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گے سوائے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ اپنی ذات کی بجائے رب امتی کا نعرہ لگائیں گے، اور وہ رب امتی کہتے ہوئے اپنی امت کو بخشوانے کا ذریعہ بنیں گے، امت کے لیے سفارش کریں گے۔ تو ان کی سفارش بھی رب العزت کے حکم کے عین مطابق ہوگی اور اپنی مرضی سے نہیں ہے، کیونکہ سفارش جو بھی ہوگی وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو سارے معاملات ہیں وہ انتہائی واضح ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ کے آمین۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ اذ تبرع، جب بیزاری کا اظہار کریں گے۔ ہاں جی، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بیزاری کا اظہار کریں گے الذین، وہ لوگ جن سب نے ہاں جی اتبعوا، پیروی کی گئی تھی، جن کی پیروی کی گئی تھی، پیر حضرات، بزرگ حضرات، من الذین اتبعوا، کن سے بیزاری کا اظہار کریں گے؟ ان لوگوں سے جن سب نے ان کی پیروی کی ہوگی، مرید برادری جو ہے، ہاں جی، وراؤ، اور وہ سب دیکھیں گے، پیر بھی مرید بھی دونوں دیکھیں گے کیا؟ العذاب، عذاب، وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بہم ان کے الاسباب، تعلقات، آپس میں لڑ پڑیں گے ایک دوسرے سے۔ ہاں جی، پیر کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہاں جی، تم صرف ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، تم اور بھی بہت سارے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، اور مرید کہیں گے کہ ہم صرف تمہارے ساتھ رکھتے تھے۔ تو بس اسی لڑائی کے چکر میں سب جہنم میں جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جن سب نے پیروی کی ہوگی، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا، کاش کہ بے شک ہمارے لیے ہوتا، کیا؟ کرتن، دوبارہ جانا، دنیا میں لوٹنا ہوتا، ہم دوبارہ دنیا میں جاتے، فنتبرأ، تو ہم بیزاری کا اظہار کرتے، ہم بھی ان سے لا تعلق ہو جاتے، منہم، ان سے، کما، جس طرح، تبرؤ، ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، منا، ہم سے، جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، ہم سے تعلق توڑ رہے ہیں، تو ہم بھی ان سے بیزاری کرتے۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا انہیں اللہ تعالی، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرتیں بنا کر ان پر، یعنی وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر افسوس ہی کر سکیں گے، کیونکہ عقائد، نظریات شریعت کے مطابق جب نہ ہوں، اعمال شریعت کے مطابق نہ ہوں، ان پر مہر نبوت نہ ہو، معاملہ سنت کے مطابق نہ ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وما ہم، حالانکہ نہیں ہے وہ سب، بخارجین، ہرگز نکل سکیں گے، من النار، آگ سے، یعنی یہ لوگ کبھی بھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے اپنے شرک کی وجہ سے، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر اس سے دنیا میں توبہ کر لی تو انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، موت سے پہلے پہلے، سکرات الموت کے پہلے پہلے، موت کے فرشتے آنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے وہ اس کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور جو شخص
اسی شرک اور کفر پر مر گیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بدریہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے جسے ہم نے یاد کرنا ہو، اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو زبان میں بولے جاتے ہیں، اور چند ایک الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں اردو کے استعمال کو۔ از کا معنی جب، اس وقت کو یاد کیجئے جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے۔ براعت اردو میں بولا جاتا ہے بیزاری کا اظہار کرنا۔ الذین اتبعوا، ہاں جی، ان لوگوں سے جن سب کی پیروی کی گئی ہے۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں میں سے جن سب نے پیروی کی ہے، یعنی برات کا اظہار کر دیں گے پیر حضرات بزرگان دین، ہاں جی، اپنے مریدوں سے۔ ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے سب عذاب کو۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ٹوٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، منقطع، قطع، ہاں جی، اسباب تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے مرید برادری جنہوں نے پیروی کی ہے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ممکن ہوتا، فنتبرأ منہم، پس ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ کذالک، اسی طرح، کل عدم تنظیم، کما حقہ وغیرہ۔ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، دکھاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان پر۔ یریہم رؤیت ہلال کمیٹی، مرئی و غیر مرئی اشیاء، اعمال عمل کی جمع ہے، حسرات حسراتن کی جمع ہے۔ اور اللہ کے بارے میں تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، علیہم میں جو اللہ ہے، علیحدہ علی الاعلان علی العموم۔ وما ہم، حالانکہ نہیں ہے وہ سب، بخارجین، ہرگز نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ خارجین جمع ہے یا نون کے ساتھ، خارجون اسم فاعل ہے، تو اس کو آپ اردو میں استعمال کر سکتے ہیں، خارج، خروج، اخراج، مخرج۔ من جانب، من وعد، من حیث القوم، النار، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، تو نوری ناری مخلوق بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق، اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں ہی حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔